أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورة النصر. جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو دیکھے لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں فوجوں کی فوج، غولوں کی غول داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو بس پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی اور استغفار کیجیے۔ انہو کان توابا، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، اپنی رحمت کا رجوع کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ النصر میں اللہ کی مدد کی ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کثرت سے، سبحان اللہ وبحمدہ، حدیث شریف میں آیا کہ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ بہت کثرت کرنے لگ گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نشانی کا بتایا تھا کہ جب وہ میں نشانی دیکھ لوں تو یہ کثرت سے پھر ذکر و اذکار شروع کر دوں۔ وہ نشانی میں نے اب دیکھ لی ہے، وہ یہی ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ فتح مکہ ہوئی، اللہ کی مدد اور نصرت بڑے عجیب طریقے سے آئی، ہر میدان میں عمدہ سے عمدہ مدد آنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ غزوہ احد میں بھی مدد بہت آئی، اور کفار نے چھپ کر راہ چلتے ہوئے آخر میں ایک حملہ کیا تھا جس سے ایک وقتی پریشانی آ گئی، لیکن اس کو بھی قانون حرب سے شکست کہہ نہیں سکتے، اس میں بھی نقصان کفار کا پھر بھی رہا۔ تو بس ایک نام کی فتح، جو کہ وہ اپنا ناک بچانے کے لیے جس کو زور دے کر فتح کہنا چاہتے تھے وہی اس کو لے جا سکے، ورنہ حقیقت میں قانون حرب میں نقصان بھی ان کا زیادہ ہوا اور فتح مومنوں کے حق میں رہی۔ ہر میدان میں ہر عجیب انداز میں فتح و نصرت آتی گئی، تو بالآخر تقریباً 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہے۔ 23 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے وعظ اور تبلیغ فرمایا۔ تو جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بظاہر ایک حالت ایسی تھی جیسے دیار غیر میں ہجرت کر کے آئے ہیں، وہاں سے مکہ سے ہم لوگوں کو نکال دیا گیا ہے، ہمارے دشمن بہت ہو گئے، صحابہ پر ظلم زیادہ ہونے لگے ہیں۔ کچھ صحابہ تو ہجرت مدینہ سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف چلے گئے، اور جب ہجرت کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو باقی صحابہ اکرام کو بھی پیغام بھجوایا کہ یہیں آ جاؤ۔ یہ ایک ایسی ساعت العسرہ اس کو قرآن کہتا ہے کہ ایسی تنگ دستی کے حالات تھے، ساعت العسرہ تھی کہ ظاہر ہے پورا ملک چھوڑ کر بہت سارے لوگوں نے جب دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو سیٹل ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگتا ہے۔ اس کے باوجود 10 سال کی اس مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلبہ بھی عطا کیا، فراوانیاں بھی عطا کی، اور حکومتوں سے بھی مالا مال کر دیا۔ پورے عرب میں ایک دھاک بیٹھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یوں آتی اللہ کی مدد، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سب سے بڑی جو کہ مدد کے لحاظ سے کہ جس میں سارے کفار بیک وقت پستے چلے گئے، یہود و نصارہ اور مشرکین، وہ غزوہ خندق تھا
جب کفار یہ ساری نیٹو بن کر سارے جمع ہو کر آئے تھے، ہر قسم کی قوت اور طاقت لے کر، ہر قسم کا کافر وہاں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی حملے کا ارادہ کرنا چاہتا تھا۔ باہر سے یہ سارے اکٹھے ہو کر آئے اور اندر سے یعنی مدینہ طیبہ سے بنو قریظہ جو یہود تھے انہوں نے حملے کا ارادہ کر لیا۔ پھر عجیب داستان ہے اس کی بھی، اللہ نے جو مدد دی اس میں ایسی عجیب مدد آئی کہ سارے کفار ریت کی ذروں کی طرح اڑتے چلے گئے، اور پھر بنو قریظہ کا جو حشر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قابل دید تھا۔ یعنی اتنی بڑی مدد اس مقام پر آئی کہ اللہ فرماتے ہیں اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، جتنے لشکر آئے تھے اللہ کی نعمت یاد کرو، اللہ نے کیسے ان کو بھگایا تھا۔ تو یوں جو ہے یکبارگی بہت سارے کفار پستے کے چلے گئے اور تھوڑے وقت میں اللہ نے بڑی مدد کر دی۔ پھر جب فتح آئی تو لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا، کبھی ادھر سے وفد کبھی ادھر سے وفود، اتنے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، دین حنیف کھلتا چلا گیا۔ فسبح بحمد ربک، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی کہ اللہ ان کو قرآن کا علم نصیب فرما، تو وہ فرماتے تھے یہ سورت گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع دے رہی ہے کہ جب آپ کا کام میرے پیغمبر ہو گیا ہے تو اب جو آخری لمحات کسی کے بھی گزرے وہ دعا اور استغفار اور تسبیحات بھی گزرے۔ بس یوں سمجھیں کہ اب جان کنی کے اوقات ہیں، اب میری ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں، اب جو میں کام کرنے تھے میں نے کر لیے ہیں، اب مجھے آخرت کی فکر بہت تیز کر دینی چاہیے۔ اب سارے کام چھوڑ چھاڑ کے مجھے صرف اور صرف اپنے آخرت کے سفر کی فل روانگی۔ ایک تو ہے نا کہ سفر کی تیاری بندہ شروع سے کر لیتا ہے، جب سفر کے ایام قریب آتے ہیں کہ اب بس نکلنا ہے تو اس وقت بندہ تقریباً سارے کام چھوڑ چھاڑ کے صرف اور صرف روانگی کی تیاریوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ روانگی کی تیاریاں کیسے ہونی چاہیے، اس سے ہر حال بھی سمجھ آتا ہے کہ آخرت کی تیاریاں کیسے ہوں، اور اب آخر بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جب آخری زندگی کے ایام آ جائیں تو وہ کیسے ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تسبیح اور استغفار اس کی کثرت ہو، پھر اللہ آگے توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا انہ کان توابا، اب نیک لوگوں کے گناہ تو ہوتے نہیں، انبیاء کے گناہ تو ہوتے نہیں، ان کے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کہ جو عبادت کا حق تھا اگر اس حق میں کہیں بھی کوئی ایسی کمی ہوئی ہے کہ مثلا فرض کرو وہاں پر 1000 انعام ملنے تھے تو وہاں 900 انعام مل گئے، کہ اے اللہ مجھے اس دنیا میں ایک انسانیت کے تقاضے سے اگر انعام میں کمی آئی ہے تو اس پر بھی استغفار کرتا ہوں۔ یعنی مقررہ بارہ بیش بہت حیرانی، نیک لوگوں کو ڈر زیادہ لگا کرتا ہے، ان کے گناہ نہیں ہوتے، وہ انعام اگر تھوڑا بہت ایسا کہ ہمارے لیے تو وہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اور ان کے لیے اگر وہ کمی پیشی ہو گئی تو یہ ہے استغفار۔ یا پھر دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ استغفار کا مطلب کہ اے اللہ میرے اوپر لگنے والے جو الزامات ہیں وہ خود مٹاتا چلا جا۔ دین حنیف پر جو الزام لگتے ہیں، لوگ جو کفار یہود و نصارہ ملحدین جو الزام لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا، دین حنیف پر اعتراض کرنا، یہ اس کے مٹانے کی دعا ہے کہ اے اللہ ان کو خود بخود مٹاتا رہے تاکہ دین حنیف کی یہ محنتیں ہر وقت سدا بہار چلتی رہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں اسی طرح حدیث میں آتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی اس وقت حج کے ایام میں تھے، یعنی فی وسط ایام تشریق کے درمیان دنوں میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ میری وہ اونٹنی لاؤ، اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، الا هل بلغت، الا هل بلغت، اے لوگوں کیا میں نے پورا پہنچا دیا نا؟ میرے اللہ تو گواہی دے رہے ہیں
تم بھی اس بات کے خلاف تو نہیں نہ ہو جاؤ گے دن قیامت ہی ہر نبی اور جب گواہ لائے جائیں گے تو ہر امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں پہنچایا گیا تھا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت کی تیاری یوں فرما رہے ہیں کہ پوچھ رہی ہیں کیا میں نے پورا پہنچا دیا، آخرت میں میرے حق میں گواہی ملے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا واقعی آپ نے پورا پہنچا دیا، ونصحت الامہ، امت کی آپ نے 100% خیر خواہی فرمائی ہے، وادیت الامانہ، آپ نے امانت کی 100% ادائیگی کر دی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہ جانا، اے اللہ گواہ رہ جانا، اے اللہ گواہ رہ جانا کہ میں نے سب کچھ پہنچا دیا، کیونکہ قرآن میں ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم انبیاء سے بھی پوچھیں گے، رسولوں سے بھی پوچھیں گے، اور ان کی امتوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا انبیاء نے پورا پہنچایا، کیا انبیاء تم نے سارا پہنچا دیا؟ امتوں سے پوچھیں گے کہ جو انبیاء نے پہنچایا ہے تم نے کتنا مانا اور کتنا اس پر عمل کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہ جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کی تیاریاں فرماتے ہیں، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بحمدہ جیسے استغفار اور تسبیحات فرماتے، اور استغفار یوں کہ ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے 100 بار سے بھی زیادہ استغفار کی جملے سنتے صحابہ اکرام۔ تو اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تسبیحات زیادہ کرنی ہے یا استغفار زیادہ کرنی ہے، اس میں کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ زیادہ کیا کرنا ہے، دونوں جو زیادہ کرنے ہیں۔ البتہ ہر بندہ اپنے حالت کو دیکھ لے کہ اس کو استغفار کی زیادہ ضرورت ہے تو وہ نسبتاً استغفار زیادہ کرے، ورنہ تسبیحات بھی کم نہ کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو کلمتان حبیبتان کا نام دیا گیا ہے کہ اللہ کے محبوب کلمے ہیں، اور جو ان کلمات کو بہت زیادہ کہتا ہے، حتیٰ کہ اتنا زیادہ کہتا ہے کہ وہ خود سمجھتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ کہہ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کو احب الکلمات کا نام دیا گیا ہے حدیث پاک میں، ان کو احب الکلمات الی اللہ کا نام بھی دیا گیا ہے، اور کچھ روایات کے مطابق ان کو الباقیات الصالحات کا نام دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہو تو جب وہ یہ الفاظ کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں شرک کا اقرار ہو اور زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کر رہا ہو، تو وہ حالت نہ ہو جائے کہ جس طرح منافقین کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ ہم منافق جھوٹے ہیں، کیونکہ زبان پر اور ہے اور دل میں اور ہے، اس لیے دل و جان سے اقرار کرنا ہوگا، شرک سے نفرت اور بیزاری کرتے ہوئے پھر یہ احب الکلمات پڑھنے ہیں، پھر یہ کلمتان حبیبتان پڑھنے ہیں صبح و شام۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ تو چلتے پھرتے ہر وقت کرتے رہنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ سفر آخرت کے عنوان سے ہی تھی۔ اور حدیث پاک میں جو روزانہ 100 دفعہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے 100 گناہ معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر 100 گناہ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ درجات بلند شروع کر دیں گے۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وقف کر کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دفعہ پڑھنا، 10 دفعہ پڑھنا، 100 دفعہ پڑھنا، اس پر عجیب عجیب انعامات ہیں، حدیث پاک میں بہت زیادہ انعامات ہیں۔ تو یہ موحد کے لیے بڑی شان ہے، اس صورت میں بڑا اعلان ہے کہ جب عقیدہ فطرت آپ کا ٹھیک ہے، دل میں بھی توحید ہے، تو زبان پر بھی تذکرہ توحید کے ہوں اور استغفار کثیر ہو۔ استغفار کے صیغے بھی قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، ایک تو سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ربنا لا تؤاخذنا سے شروع ہو کر آخر تک، تو اس میں غفرانک ربی، غفرانک بھی پڑھ سکتا ہے،
اور ایک چھوٹا سا ذکر بھی قرآن میں خود موجود ہے، رب اغفر رب اغفر رب اغفر، یوں بندہ استغفار کرے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس طرح استغفار کے متعلقہ جتنی بھی جو ہے آیات ہیں ان کو بھی یاد ہونا چاہیے۔ مجاہدین کے اسپیشل دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ اسپیشل مجاہدین کی دعا ہے، سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اسی طرح ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے استغفار کے بہت سارے صیغے، اور حدیث پاک میں آئیں تو حدیث پاک میں یہ سید الاستغفار یعنی سارے استغفاروں کا سردار کہا گیا ہے ان جملوں کو حدیث کے اعتبار سے، کہ جس کو ہم پانچواں کلمہ بھی کہتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ تو ان چیزوں کی جب کثرت ہو اور کثرت کرنے والا موحد ہو تو پھر تو اس کے مزے ہی مزے ہیں۔ اس کا پہلا انعام تو یہ ملتا ہے، قرآن میں آیا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا بڑی بڑی انعام کی جگہوں پر۔ یعنی فلاں بھی رہتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا اللہ کو تو کوئی چیز بولتی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا جی مجھے فلاں جگہ پر، کیا مطلب انعام کی جگہ پر میں اللہ تمہارے تذکرے ہر وقت کروں گا کہ فاذکرونی اذکرکم۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ تو یہ دین کی فتح اور نصرت اور کامیابیاں جب مقدر ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے نام ہی بلند ہو جائیں گے ہر جگہ۔ تو جب اللہ کے نام مٹنے شروع ہو جائیں تو پھر دین کی خدمات تیز کر دینی چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا کہ سب سے پہلے جو یہ دین حنیف کو زوال لگنا شروع ہوگا نعوذ باللہ مسلمانوں کو، وہ کیسے ہوگا کہ یہ خامخواہ علم اٹھ نہیں جائے گا، نہیں حملۃ العلم علماء کو اللہ اٹھانا شروع کر دے گا، یوں دین حنیف مٹنا نعوذ باللہ شروع ہو جائے گا۔ ایک طرف سے ترقی یوں ہوئی اللہ کے نبی کے زمانے میں، اور پھر جب تنزلی ہوگی مسلمانوں کی وہ یہی ہوگا کہ دین حنیف کے علوم سے نعوذ باللہ لوگ چھوڑنا شروع کر دیں گے اور علماء جانا شروع کر دیں گے، پھر یہ دین حنیف نعوذ باللہ پھر اب جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جائے گا۔ جس طرح اسلام آیا تھا تو اس وقت بھی اجنبی تھا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اسی طرح اسلام اجنبی ہو کر جہاں سے آیا تھا وہیں مکہ مدینہ تک ہی محدود ہو جائے گا۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، کم از کم ہم ان لوگوں میں سے نہ آئیں کہ جن کی وجہ سے دین حنیف کو نعوذ باللہ زوال پہنچا ہے۔ اللہ ہماری مدد کرے کہ ہم دین حنیف کو آگے پہنچانے والے اور بلند کرنے والے لوگوں میں سے رہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا